اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ طلوع آفتاب، مطلع نبوت و رسالت۔ ربیع الاول کا مہینہ تھا، دوشنبہ کا دن تھا اور صبح صادق کی ضیاء بار سہانی گھڑی تھی۔ رات کی بھیانک سیاہی چھٹ رہی تھی اور دن کا اجالا پھیلنے لگا تھا جب مکہ کے سردار حضرت عبد المطلب کی جوان سال بیوہ بہو کے حسرت و یاس کی تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے سادہ سے مکان میں ازلی سعادتوں اور ابدی مسرتوں کا نور چمکا۔ سبحان اللہ! ایسا مولود موصود تولد ہوا جس کے من موہنے مکھڑے نے صرف اپنی غمزدہ ماں کو ہی سچی خوشیوں سے مسرور نہیں کیا، بلکہ ہر درد کے مارے کے لبوں پر مسکراہٹیں کھیلنے لگیں۔ اس نورانی پیکر کے جلوہ فرمانے سے صرف حضرت عبداللہ کا قلبِ احزاں جگمگانے نہیں لگا، بلکہ جہاں کہیں بھی مایوسیوں اور حرمان نصیبوں نے اپنے پنجے گاڑ رکھے تھے، وہاں امید کی کرنیں روشنی پھیلانے لگیں اور ٹوٹے دلوں کو بہلانے لگیں۔ صرف جزیرہ عرب کا بخت خفتہ ہی بیدار نہیں ہوا، بلکہ انسانیت جو صدیوں سے ہوا و ہوس کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی اور ظلم و ستم کے آہنی شکنجوں میں کسی ہوئی قرار رہی تھی، اس کو ہر قسم کی ذہنی، معاشی اور سیاسی غلامی سے رہائی کا مژدہ جاں فضا ملا۔ صرف مکہ و حجاز کے خدا فراموش باشندے خدا شناس اور خود شناس نہیں بنے، بلکہ عرب و عجم کے ہر مکین کے لیے میں خانہ معرفت کے دروازے کھول دیے گئے اور سارے نوع انسانی کو دعوت دی گئی کہ جس کا جی چاہے آگے آئے اور اس مے طہور سے جتنے جام نوش جاں کرنے کی ہمت رکھتا ہے اٹھائے اور اپنے لبوں سے لگا لے۔ طیور خوش نواز مزمہ سنج ہوئے خزاں کی چیرہ دستیوں سے تباہ حال گلشن انسانیت کو سرمدی بہاروں سے آشنا کرنے والا آ گیا۔ سر با گریباں غنچے خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے کہ انہیں جگانے والا آیا اور جگا کر انہیں شگفتہ پھول بنانے والا آیا۔ افسردہ کلیاں مسکرانے لگیں کہ ان کے دامن کو رنگ و نکھت سے فردوس بدامہ کرنے والا آیا۔ علم و آگہی کے سمندروں میں حکمت کے جو آبدار موتی آغوش صدف میں صدیوں سے بے مصرف پڑے تھے، ان میں شوق نمود انگڑائیاں لینے لگا۔ ولادت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا جب اپنے بزرگوار سسر حضرت عبد المطلب کے کاشان اقدس میں رونق افروز ہوئیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور حضرت عبداللہ کی جبین سعادت سے منتقل ہو کر آپ کے شکم طاہر میں قرار پذیر ہوا، لیکن یہاں بھی اس نور پاک کی شان نرالی تھی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں، مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ میں حاملہ ہو گئی ہوں، نہ مجھے کوئی بوجھ محسوس ہوا جو ان حالات میں دوسری عورتوں کو محسوس ہوتا ہے۔ مجھے صرف اتنا معلوم ہوا کہ میرے ایام ماہواری بند ہو گئے ہیں۔ ایک روز میں خواب اور بیداری کے بین بین تھی کہ کوئی آنے والا میرے پاس آیا اور اس نے پوچھا، آمنہ تجھے علم ہوا ہے کہ تو حاملہ ہے؟ میں نے جواب دیا نہیں۔ پھر اس نے بتایا، تم حاملہ ہو اور تیرے بطن میں اس امت کا سردار اور نبی تشریف فرما ہوا ہے، اور جس دن یہ واقعہ پیش آیا وہ سوموار کا دن تھا۔ فرماتی ہیں کہ حمل کے ایام بڑے آرام سے گزرے۔ جب وقت پورا ہو گیا تو وہی فرشتہ جس نے مجھے پہلے خوشخبری دی تھی وہ آیا۔ اس نے آ کر مجھے کہا، قولی اعوذہ بالواحد من شر کل حاسد، یہ کہو کہ میں اللہ واحد سے اس کے لیے ہر حاسد کے شر سے پناہ مانگتی ہوں۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سوموار کے روز 12 ربیع الاول شریف کو ہوئی۔ بعض نے کہا ہے کہ ربیع الاول کی 2 تاریخ تھی اور بعض نے کہا کہ ربیع الاول کی 10 تاریخ تھی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں جس رات کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، میں نے ایک نور دیکھا جس کی روشنی سے شام کے محلہ جگمگا اٹھے، یہاں تک کہ میں ان کو دیکھ رہی تھی۔ دوسری روایت میں ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، حضرت آمنہ سے ایک نور نکلا جس نے سارے گھر کو بکہ نور بنا دیا، ہر طرف نور ہی نور نظر آتا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی والدہ الشفا جس کی قسمت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دایا بننے کی سعادت رقم تھی، وہ کہتی ہیں کہ جب سیدہ آمنہ کے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں پر سہارا اور میں نے ایک آواز سنی جو کہہ رہی تھی، راہ ماں کے ربوں کے تیرا رب تجھ پر رحم فرمائے۔ قولت الشفا، شفا کہتی ہیں اس نور مجسم کے ظاہر ہونے سے میرے سامنے مشرق و مغرب میں روشنی پھیل گئی، یہاں تک کہ میں نے شام کے بعض محلات کو دیکھا۔ حضرت شفا کہتی ہیں جب میں لیٹ گئی تو اندھیرا چھا گیا اور مجھ پر روب اور کپ کپی طاری ہو گئی، اور میرے دائیں جانب سے روشنی ہوئی تو میں نے کسی کہنے والے کو سنا، وہ پوچھ رہا تھا آئینہ ذہبت بہی، تم اس بچے کو لے کر کہاں گئے تھے؟ جواب ملا، میں انہیں لے کر مغرب کی طرف گیا تھا۔ پھر وہی اندھیرا، پھر وہی روب اور پھر وہی لرزہ مجھ پر لوٹ آیا، پھر میری بائیں جانب سے روشنی ہوئی، میں نے سنا کوئی پوچھ رہا تھا تم اسے کدھر لے گئے تھے؟ دوسرے نے جواب دیا، میں انہیں مشرق کی طرف لے گیا تھا، اب دوبارہ نہیں لے جاؤں گا۔ یہ بات میرے دل میں کھٹکتی رہی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور میں ان لوگوں میں سے تھی جو سب سے پہلے حضور پر ایمان لائے۔ سبحان اللہ۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھے تھے اور آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناف پہلے ہی کٹی ہوئی تھی۔ وہب بن زما کی پھوپھی کہتی ہیں کہ جب حضرت آمنہ کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو آپ نے حضرت عبد المطلب کو اطلاع دینے کے لیے آدمی بھیجا۔ جب وہ خوشخبری سنانے والا پہنچا اس وقت آپ حتیم میں اپنے بیٹوں اور اپنی قوم کے مردوں کے درمیان تشریف فرما تھے۔ آپ کو اطلاع دی گئی کہ حضرت آمنہ کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے تو آپ کی خوشی و مسرت کی حد نہ رہی۔ آپ حضرت آمنہ کے پاس آئے۔ حضرت آمنہ نے ولادت کے وقت جو انوار و تجلیات دیکھی تھیں اور جو آوازیں سنی تھیں ان کے بارے میں عرض کی۔ عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر کعبہ شریف میں گئے، وہاں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کی اور جو انعام اس نے فرمایا تھا اس کا شکریہ ادا کیا۔ ابن واقد کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت عبد المطلب کی زبان پر فی البدی یہ اشعار جاری ہو گئے، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے پاک آستینوں والا یہ بچہ عطا فرمایا۔ یہ اپنے پنگھوڑے میں سارے بچوں کا سردار ہے، میں اسے بیت اللہ شریف کی پناہ میں دیتا ہوں، یہاں تک کہ میں اس کو طاقتور اور توانا دیکھوں، میں اس کو ہر دشمن اور ہر حاسد آنکھوں کے گھمانے والے کے شر سے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختون تھے اور ناف کٹی ہوئی تھی۔ یہ معلوم کر کے آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کو بڑا تعجب ہوا اور فرمایا کہ میرے اس بچے کی بہت بڑی شان ہوگی۔
دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر جشن عید میلاد النبی بھرپور طریقے سے منانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہر اور باطنی فیوز سے مالا مال فرمائے، آمین۔ بہن اور بھائیوں، ایک لوویبل ریکویسٹ ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل اسلام ٹی وی بائی وحید جی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر لیں، آل کو چیک ان کر لیں، ہماری ویڈیوز کو اپنے حلقہ احباب میں شیئر کریں۔ دعاؤں کی درخواست ہے، اللہ تعالی ہمیں ایک دوسرے کا خیر خواہ بنائے، آمین۔ جزاک اللہ۔